کیا کیا آپ کے چینل نے؟ 95% خواتین کو جاہل قرار دے دیا. میرے چینل ہے آپ کے چینل پرانے آپ کے چینل نے اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی وہ بھی پلانٹڈ, اس لیے چھوڑ دیا میں نے اس کو. تو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خاتون بھی پلانٹڈ تھی. خاتون تو وہاں کام کرتی ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں. وہ پہلے وہ تھی مومن ثاقب کے شو میں تھیں, اس کے بعد کانٹینٹ لکھتی ہیں, میں جانتا ہوں. دیکھیں پلانٹڈ کیا ہوتا ہے, اس نے سوال پوچھا, سوال کے اوپر اس خاتون نے ایک سٹانس لیا, بالکل ٹھیک لیا. 95% آپ عورتوں کو کہہ رہے ہیں جاہل, کسی بھی آپ نے کانٹیکسٹ میں کہا, وہ اصل میں لفظ ہی معیوب ہے نا. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. تو آپ جب ٹی وی پہ بیٹھ گئے تو سوچ سمجھ کے بولے نا. آپ کو پتا ہے کہ لفظ گئے تو گئے. اب میں جو بول رہا ہوں وہ گئے تو گئے, وہ کہیں بھی چلے گئے, کوئی بھی کس طرح مرضی لے. جیسے ابھی آپ نے میری دوسری شادی, یہ کہنے لگا تھا کہ شادی والی بات کہ اب گئی تو گئی, گئی تو گئی, چلی گئی نا وہ, اب میرے منہ سے نکلی تو چلی گئی. معافی مانگے جو مرضی کریں. ہاں میں معافی مانگتا ہوں. نہیں کہہ دی ہم نے. تو یہ میرا یہ اس میں موقف یہ ہے کہ ایک تو میں بڑا خواتین کے معاملے میں, میری ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, میں خواتین کے معاملے میں بڑا سینسٹیو ہوں, کیونکہ میں اس خواتین سے وہی سلوک کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ میری بہن بیٹی ماں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ روا رکھا جائے. تو میں وہی سلوک اختیار کرتا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ میری بیٹی کو جاہل کہیں, اس کو کہیں جاہل یا کہیں, یا میری بہن کو اس طرح تضحیق میں بات کریں. اب خلیل الرحمان قمر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں, بڑے خوبصورت کہانیاں لکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ استاد ہو گئے ہیں یا وہ معاشرے کے سدھارنے کے لیے انہوں نے ٹھیکہ لے لیا اور وہ مرد اور عورت کی جنگ میں مرد کا علم اٹھا کے وہ آگے آ جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے, نہ میں ایسا مانتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دو ہم برابر ہیں, اور مرد اور عورت اب آج کی سوسائٹی میں ہم وی آر ایکول. وہ باقاعدہ ہمارا گھر سنبھالتی ہیں, ہمارے ساتھ چلتی ہیں. بہت ساری چیزیں مجھے بھی پتہ نہیں ہوں گی, بہت ساری چیزیں خلیل الرحمان قمر صاحب کو پتہ نہیں ہوں گی, وہ ساحل ندیم صاحب کو پتہ نہیں ہوں گی. مارکیٹنگ کے آدمی ہیں وہ, میں نے سنا سائیکالوجی میں ان کے ماسٹرز ہیں, تو وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوں گی. وہ پڑھ کے انہوں نے سیکھی ہیں نا, تو انہوں بھی پڑھ کے سیکھ لیں گے نا. جاہل کر کے ڈسکریجمنٹ اس کی وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور خاتون نے کیا آپ نے کہہ دیا جاہل, وہ بچی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس پہ سوری ہونا چاہیے, کیونکہ ٹی وی کے اوپر ہے نا, آپ ایک میڈیم کے اوپر ہیں, تو یو شوڈ بی سوری. آپ کو نہیں کسی کو تصدیق کرنی چاہیے. جاہل آپ صرف اس پہ جینڈر بیسڈ کیوں بات کر رہے ہیں؟ مرد بھی تو جاہل ہیں. اور میں ان لوگوں کے پہ مجھے افسوس ہوتا ہے جو اس طرح کے لوگوں سے دین سیکھتے ہیں. یہ دین سکھانے والے نہیں ہیں. دین اس سے سیکھیں جو صاحب شریعت ہو, اس سے دین سیکھیں. ہم جیسے لوگوں سے کیا دین سیکھیں گے؟ ہم صاحب شریعت لگتے ہیں, شکل پہ کہیں پہ کچھ ایسا نظر آتا ہے آپ کو, ہم جتنی مرضی دین کی باتیں کر لیں, پر وہ دین میرے لیے ہے جو میں نے سیکھا, میں نے سمجھا. جب کسی دوسرے کو بتانا تو اپنے کردار سے بتاؤں گا کہ میرا کردار کیسا ہے, میں کس کردار کا آدمی ہوں. تبلیغ کر کے نہیں اس طرح سے, مطلب جس طرح آپ خود دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت, تو وہ تمام چیزیں بڑی دیکھنی پڑتی ہیں. اور پھر میں دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو دیکھنے والے ہیں کہ جس سے دین سیکھیں, کم از کم اس کا صاحب شریعت ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کا کردار کیسا تھا, کہ جس سے دین سیکھیں آپ کو اس کے بارے میں پتہ تو ہو. وہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آواز کے پیچھے ایکو لگاتے ہیں, اس کے پیچھے تھوڑا سا میوزک لگاتے ہیں, اور کچھ بھی وہ پیچھے وہ نعت والا میوزک کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے, اور وہ بندہ کچھ بھی بول دے تو وہ آپ کے لیے آپ مان جاتے ہیں اس کو. نہ دلیل, نہ کوئی روایت, نہ کوئی کہیں سے ریفرنس, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. بس ایک بندے نے بول دیا, اس کی آواز میں ایکو لگا ہوا تھا, پیچھے ایک میوزک چل رہا تھا, شاندار اسلامک میوزک چل رہا تھا, اور آپ نے اس کو وائرل کر دیا, اس کو دے, اس کو دے, اس کو دے. اور وہ ہو سکتا ہے ہم جیسے جس طرح کے لوگ ہیں, ہم اصل میں یہ جو ٹرم ہے نا ویسے یوز کی جاتی ہے, ہم کم عقل ہیں, میں کم عقل ہوں. تو میرے جیسے میں جو کم عقل ہوں, میرے جیسے کوئی اور ہوگا تو وہ اس کو غلط لے لے گا نا, اس کو وہ سچ سمجھ لے گا. تو جھوٹ کو اتنا شوگر کوٹ کیا جاتا ہے, پروپیگنڈے کو اتنا شوگر کوٹ کیا جاتا ہے کہ اتنا میٹھا کر دیا جاتا ہے, اور آرام سے لوگوں کو کھلا دیا جاتا ہے. اسی لیے ہم گمراہ زیادہ ہو گئے ہیں. میرے پاس ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ فتنوں کا یہ ٹائم آئے گا کہ دن میں آپ مسلمان ہوں گے, رات میں کافر ہوں گے, رات میں کافر ہوں گے تو دن میں مسلمان ہوں گے. کافر رات میں کافر ہوں گے, دن میں مسلمان ہوں گے. ایسے اتنا فتنوں کا دور آئے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اسی طرح ہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب آپ کا ایمان جو ہے کسی کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میرا ایمان اتنا کچا ہے کہ انہیں کہتا تھا ختم ہو گیا. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو سے ہوتے ہیں نا, اسپیشلی میرا ماننا یہ ہے کہ مذہب کے کوئی اس طرح کا نہیں بنانا چاہیے جس طرح یہ مذہب کو بھی سوشل میڈیا پہ لے آئے نا. انجینئر محمد علی مرزا چلو پھر کتاب سے تعلق ہے, صاحب شریعت ہیں, ان کا وہ دکھاتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں. میں ان سے ملا نہیں ہوں, تو وہ اب جو بیان کرتے ہیں, جس طرح بات کرتے ہیں, تو وہ تو نظر تو آتے ہیں نا. تنقید اور چیز, تنقید دیکھیں آپ اس کے کیا
جو اس کا بلیفز ہیں ان کے اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو جہاں سے لیتے ہیں، ہم جو مسلمان کو بتانے کے لیے اگر آپ روایت دیں گے، آپ اس کو پروف کریں گے تھرو بک، تو ہم سمجھ جائیں گے. لیکن اگر آپ کہانی سنائیں گے فلاں بابے نے کیا سی، فلاں نے کیا سی، تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میرے خیال سے بڑی اسپیشلی دین کے معاملے میں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک بڑا المیہ ہماری سوسائٹی کا، اور اس کا شکار بہت سی خواتین ہوتی ہیں، جہاں پہ عائشہ جہاں سے انہوں نے ایک پورا اسٹیٹس اور وہ سارا بتایا کس طرح سے خاوند نے ظلم و ستم کیا، اور اس طرح سے یہ رویہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی سے ختم کرنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ غلط تھا وہ، میں اس کو بالکل بھی انڈورس نہیں کرتا. میں کنڈیم کرتا ہوں، خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، صنف نازک ہے. اور اگر آپ نہیں سمجھا سکتے، آپ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے خاتون کو نا جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ کا کسی مسئلے پہ اس سے اختلاف ہو گیا نا تو خاموشی اختیار کر لیں، خاموشی اور دوری اختیار کر لیں. خاموشی اختیار کر لیں گے تو خاتون خود ہی سمجھ جائے گی. بہترین حل، خاتون کو سمجھانے کا بہترین طریقہ ہے آپ خاموش ہو جائیں. بالکل آرگیومنٹ نہ دیں، بالکل اس سے ڈس ایگری نہ کریں، کچھ نہ کریں، بس خاموش ہو جائیں. جس دن آپ خاموش ہو گئے اور اس کو آپ کی آواز نہیں آئی، وہ خود ہی مان جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بڑا مزہ آیا بٹ صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، اور بڑی اچھی گفتگو جو ہے وہ ہم نے کی. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.